یہ اللہ کا شکر ہے، علماء اہل حدیث ہے نا، علماء اہل حدیث میں چھوٹا سا عالم بھی ہوگا جو بظاہر لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو، اس کے پاس آپ جائیں کبھی وہ چڑھے گا ہی نہیں، جھلائے گا نہیں، تو کیوں آ گیا پوچھنے کے لیے، تو سمجھے گا کیا حدیث کو؟ وہ آپ کو بتائے گا، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پوچھو، اور ان سے پوچھ لو ابھی جا کر کے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ جاؤ 3 مرتبہ، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، ہو رہا ہی جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ دلیل ہے نہیں نا بھائی۔ ہماری لائبریریاں حدیثوں سے بھری پڑی ہیں، ان کی کتابیں دیکھ لو لائبریریوں میں، حدیث ملے گی نہیں، کیا ملے گی؟ فقہ ملے گی یا فضائل اعمال ملے گا؟ کیا ملے گا؟ یہی ملے گا ان کے یہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نیت، زبان سے نیت کرو، کہاں ہے کس حدیث میں؟ ارے ضعیف حدیث ہی دکھا دو بھائی، نبی نے نماز کا سارا طریقہ بتا دیا، نیت نہیں بتایا کیا؟ ساری چیزیں بتا دی، نیت کے الفاظ نہیں بتائے کیا؟ جہاں سے دار و مدار ہے، بنیاد ہے، وہی نہیں بتایا کیا؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں، لیکن افضل ہے۔ اب نبی تو نہیں جان سکے کہ بتا کر جائیں، یہ جان گیا ہے آج کا مفتی، یہ جان گیا ہے کہ بھائی یہ افضل ہے، بتائیے آپ یہ افضل کا؟ نیت کرنے کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ افضل ہے۔ ارے بھائی تیرے باپ کی دین ہے کیا بھائی؟ یہ تو آسمان سے دین آیا، افضل تجھے کیسے پتا بھائی یہ دین ہے، یہ افضل ہے؟ تجھے جبریل بتا کر گئے کیا افضل ہے کیا بھائی؟ نبی بتائیں گے افضل ہے تو مانا جائے گا افضل، نہ ایسے افضل کیسے مانا جائے گا؟ نبی نہیں جان سکے، صحابہ کرام نہیں جان سکے، اور تو آج کا مفت کا مفتی ہے شاید، آج تو جانتا ہے کیا کہ یہ مطلب افضل ہے؟ میرے بھائیوں بدعت ہے، بدعت، علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درد و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ مائدہ، سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل انما ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی، یعنی میں اور میرے متبعین، میری پیروی کرنے والے پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انعام کی ہے، 153۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا یہ سیدھا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تمہیں اسی بات کی تاکید کی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لنا خطن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، ثم قال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال ھذہ السبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، پھر کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، آڑی ترچھی، اور کہا کہ یہ سب راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ،
وہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی یہی آیت سورہ انعام کی پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں وہ گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے نبی سے؟ قل، کہہ دیجئے، انما ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلاتے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، اندھیرے میں نہیں، ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہے ہیں، پوری روشنی اور ہدایت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں راستے ہیں کہا یہ سب شیطان کے راستے ہیں، اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ان کی طرف چلے آؤ۔ میرے بھائیوں، نبی کا راستہ ایک ہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، گزشتہ جمعہ کو یا اس سے پہلے والے جمعہ کو یہ حدیث پڑھی گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، کہ میری امت پر سیم ہو بہو وہی زمانہ آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ حتیٰ ان کانا منہم من اتا امہ علانیۃ لکانا فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر میری بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت رہا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو کرے گا، ماں کے ساتھ نہیں، سوتیلی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا وَإِنَّ بَنِي اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، قیلا ومن ہی یا رسول اللہ، کہا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کون سا اسلام چاہیے؟ بھائی کون سا طریقہ چاہیے؟ وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کرام کو دیا۔ بھائی طریقہ کون سا چاہیے؟ اسلام کون سا چاہیے؟ اللہ نے کہا جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، راضی ہو گیا۔ تو اب اسلام کون سا؟ جو اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ سے مسلسل وہ چلا آ رہا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، غالب رہے گی، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ ان کی چاہے ان کو رسوا کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچانا چاہے مخالفت کر کے تو کہا کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یعنی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، کہا ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، لا تزالو برابر رہے گی، صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بعد کون سی جماعت رہی ہے؟ یعنی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، وہ دور نہ، وہ اس جماعت سے وہ دور کبھی خالی نہ رہا ہے نہ رہے گا، وہ جماعت ہمیشہ رہے گی۔ میرے بھائیوں،
آج بہت فرقے ہیں دنیا میں، ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن حق پر کون ہے بھائی؟ کون سا دین اللہ نے نبی کو دیا تھا، نبی نے رسول کو دیا، رسول نے اب جو بھی صحابہ رسول کو دیا، رسول نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو چلے گا نا، لا تزال طائفۃ من امتی، اس میں وہ شامل ہوگا، یعنی وہ دور کبھی خالی نہیں رہا ہے۔ بہت فرقے بن گئے دنیا میں، 73 فرقے تو نبی نے پیشن گوئی کی۔ موٹے موٹے فرقے کون ہیں؟ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں۔ حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ ان کا وجود کب ہوا ہے؟ سب سے بڑے امام کون ہیں عمر کے اعتبار سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور کب وفات ہوئی؟ 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے بھائی، ایک امام آج پیدا ہو رہا ہے، اس کے ماننے والے کب ہوں گے؟ ارے جب وہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، عالم بنے گا، امام بنے گا، تب اس کے ماننے والے ہوں گے۔ تو اس کیا پتا چلا کہ حنفیوں سے دور خالی تھا؟ بھائی دیکھ لیجیے آپ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ہمیشہ برابر رہے گی، دور کبھی خالی نہیں رہے گا، وہ رہے گی ہمیشہ، ان کو نہ مخالفت کرنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ رہے گی، غالب ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو آپ دیکھیے، یہ سب سے پہلے آئے امام۔ اب ان کے ماننے والے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ 300 صدیاں تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 4 صدی ہجری میں تقلید کا وجود ہوا ہے، 4 صدی ہجری میں، اس سے پہلے تقلید کا وجود ہی نہیں تھا، کسی امام کے ماننے والے نہیں تھے۔ کون تھے؟ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ دین ہے تو کیا بھائی؟ دین تو وہی ہے نا جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ اب جو اس کی پیروی کرے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے نبی نے یہ تھوڑے فرمایا ہے کہ جو اماموں کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یا جو ان کی بات مانے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے 2 باتیں کہی ہیں، 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک اس کو پکڑے رہو گے، ان کو گمراہ ہوگے نہیں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب آپ غور کیجئے، آدمی اس کو پکڑے تو گمراہ نہیں ہوگا، ورنہ کسی کے نقش قدم پر چلے گا، کسی دوسرے کے اس پر چلے گا، دوسرے کو اپنا رہنما بنائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی تو ہے نہیں، معصوم عن الخطا تو ہے نہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی پیروی کریں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اور حدیث، ہمارے نبی کی سنت کہاں ملے گی؟ قرآن میں یا حدیث میں؟ میرے بھائیوں، حدیث، اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی بھی حفاظت کریں گے اور حدیث کی بھی کریں گے۔ بھائی بہت ساری قرآن کی آیتیں، نماز پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے کیسے دینا ہے، حج کرنا ہے حج کیسے کرنا ہے، کہاں ملے گا؟ حدیثوں میں ملے گا، کسی بزرگ کے پاس نہیں ملے گا۔ بھائی بزرگ نے لیا ہے تو وہیں سے لیا ہے، لیکن میرے بھائیوں کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ بھائی کسی کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اب وہ چاہے بات صحیح ہو یا غلط ہو، ہمیں اس کو ماننا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، دلیل سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کسی نے نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو، ہر امام نے یہی کہا ہے کہ جب حدیث مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، سئل عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اذا قلت قولا کتاب اللہ یخالف، جب آپ کوئی ایسی بات کہیں قرآن اس کے خلاف ہو، اس کے خلاف ہو، آپ کی بات قرآن کے خلاف ہو، تو آپ نے کیا کہا؟ اترکو قولی بکتاب اللہ،
کہا کہ میری بات نا اللہ کی کتاب کے آگے چھوڑ دو. پھر کہا گیا فقیلا اذا کانا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف، جب اللہ کے رسول کی حدیث آپ کی مخالفت کرتی ہو تو کہا اترکو قولی بخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات رسول کی حدیث کے آگے چھوڑ دو. پھر سوال کیا گیا فقیلا، کہا گیا کہ اذا کانا اثر قول الصحابہ یخالف، جب صحابہ کا قول آپ کے خلاف ہو تو کہا کہ میری بات چھوڑ دو اور اب صحابی کی قول کو لے لو. امام نا بری الذمہ ہو گئے. سارے اماموں نے یہی کہا ہے کہ میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابی کے خلاف ہو، چھوڑ دو، میری بات نہیں ماننا ہے. امام حنیفہ کی تو کتابوں میں یہ نقوب ملتا ہے، قول ملتا ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو یہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو. میرے بھائیوں، کسی کی بات آنکھ بند کر کے مانی نہیں جا سکتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. مسجد نبوی ہے، سامنے قبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. کہتے تھے نا کہ ہر آدمی کو، حدیث پڑھاتے تھے اشارہ کرتے قبر کی طرف، کہ ہر آدمی کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، اشارہ کرتے ہیں مگر سوائے اس قبر والے کے. یعنی سب کی باتیں مانی بھی جا سکتی ہیں، رد بھی کی جا سکتی ہیں، سوائے اس صاحب قبر کے، یعنی اس قبر والے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی ان کی بات صرف مانی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں، جب قرآن و حدیث چھوڑیں گے نا تو ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. یہ 4 دن کے مینڈک. کبھی نا کوئی اہل حدیث ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث طرف آتا ہے، اگر بریلوی تھا اہل حدیث بن گیا تو بریلوی اچھلنے لگ جاتے ہیں، کودنے لگ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا. اور اگر کوئی تبلیغی جماعت سے نکل کر آتا ہے یا دیوبندیہ سے نکل کر آتا ہے تب ان کو تکلیف ہو جاتی، یہ کیسے ہو گیا. سوال پوچھا جائے، سوال ایسے نہیں پوچھا جاتا ہے. سوال کیسے پوچھا جاتا ہے؟ بھائی اگلا سوال آپ کسے کرنے آیا ہے، فل اجازت دو نا. تشفی کیسے ہوگی اس کو؟ فل اجازت دو کہ میرے بھائی یہ پوچھ سوال، ہم تیری تسلی کریں گے، جو اعتراض کرنا ہو کر. ایسا تھوڑے ہوتا ہے کہ پرچی دے دیا تم بول نہیں سکتے ہو، بس ہم جو کہہ دے وہ صحیح ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اعتراض کرتے تھے، سوال کرتے تھے، ہمارے نبی تسلی کرتے تھے. مکہ کافر لوگ آتے اور کہتے محمد آپ کے سامنے ایک بہترین کلام پیش کرتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے پیش کرو. تو کہتے کہ ٹھیک ہے تمہارا کلام اچھا ہے لیکن میں پیش کرتا ہوں. پھر پیش کرتے، اگلا کہتا یہ تو انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ اللہ کا شکر ہے علماء اہل حدیث ہے نا، علماء اہل حدیث میں چھوٹا سا عالم بھی ہوگا جو بظاہر لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو، اس کے پاس آپ جائیں کبھی وہ چڑھے گا ہی نہیں، جھلائے گا نہیں. تو کیوں آ گیا پوچھنے کے لیے؟ تو سمجھے گا کیا حدیث کو؟ وہ آپ کو بتائے گا. 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پوچھو، اور ان سے پوچھ لو ابھی جا کر کے 1 مرتبہ 2 مرتبہ جاؤ 3 مرتبہ، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. ہو رہا ہی جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ دلیل ہے نہیں نا. بھائی ہماری لائبریریاں حدیثوں سے بھری پڑی ہیں، ان کی کتابیں دیکھ لو لائبریریوں میں، حدیث ملے گی نہیں. کیا ملے گی؟ فقہ ملے گی یا فضائل اعمال ملے گا؟ کیا ملے گا؟ یہی ملے گا ان کے یہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ارے جب سوال پوچھا گیا بھائی نماز جہاں سے شروعات ہوتی ہے، نیت، زبان سے نیت کرو، کہاں ہے کس حدیث میں؟ ارے ضعیف حدیث ہی دکھا دو. بھائی نبی نے نماز کا سارا طریقہ بتا دیا، نیت نہیں بتایا کیا؟ ساری چیزیں بتا دی، نیت کے الفاظ نہیں بتائے کیا؟ جہاں سے دار و مدار ہے، بنیاد ہے، وہی نہیں بتایا کیا؟ اور پھر کیا کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے قرآن میں، لیکن افضل ہے. ہمارا نبی تو نہیں جان سکے کہ بتا کر جائیں، یہ جان گیا ہے آج کا مفتی، یہ جان گیا ہے کہ بھائی یہ افضل ہے. بتائیے آپ یہ افضل ہے کیا؟ نبی نے تو نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں بتایا، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ افضل ہے. نبی نہیں جان سکے بتائیے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ افضل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا. عبداللہ بن مسعود کہتے اتبعوا ولا تبتدعوا، ارے لوگوں اتباع کرو، فاتبعونی. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو میری اتباع کرو. رسول کو اللہ کہتا ہے کہ کہو لوگوں سے تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. تو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اتبعوا، لوگوں پیروی کرو، اتباع کرو، کس کی؟ رسول کی. ولا تبتدعوا، نئی نئی چیزیں نہ نکالو. فقد کفیتم، تمہیں بچا لیا گیا ہے خرافات سے. وعلیکم بالامر العتیق،
तुम्हें पुरानी चीजें तुम्हारे लिए काफी हैं। इमाम मालिक का क्या ऐलान है, मनिब्तदा फिल इस्लामी हसन बिदातन रआ हसनतन फकद जामा अन्ना मुहम्मदन खाना रिसालता। फिर कहते हैं इक़रऊ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, कहते हैं कि लोगों, जिसने दीन में नई चीज इजाद की वो समझता है ये अच्छा है, तो उसका गुमान ये है ना, गोया कि जुबाने हाल से ये कहता है कि नबी ने रिसालत दीन की बातें पूरी नहीं पहुंचाई हैं। हालांकि अल्लाह का कौल पढ़ लो, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मुसलमानों मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह तो कहता है मुकम्मल कर दिया है। फिर क्या कहते हैं, ला यसलुहु आखिरु हादिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। का इस उम्मत के बाद में आने वाले लोगों की इस्लाह भी उन्हीं चीजों के जरिया हो सकती है जिनके जरिया पहले लोगों की इस्लाह हुई है। फमा ला लम यकुन यौमइदिन दीना फला यकुनल यौमा दीना। फिर फरमाते हैं जो चीज उस जमाने में दीन नहीं थी सहाबे किराम के दौर में, वो आज भी दीन नहीं हो सकती है। अब आप बताइए, दलील है ही नहीं, किसका नियत करने की दलील कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन ये अफजल है। अरे भाई तेरे बाप की दीन है क्या भाई, ये तो आसमान से दीन आया, अफजल तुझे कैसे पता भाई ये दीन है, ये अफजल है? तुझे जिब्रील बता कर गए क्या अफजल है क्या? भाई नबी बताएंगे अफजल है तो माना जाएगा अफजल ना, ऐसे अफजल कैसे माना जाएगा? नबी नहीं जान सके, सहाबे किराम नहीं जान सके, और तू आज का मुफ्त का मुफ्ती है, शायद आज तू जानता है क्या कि ये मतलब अफजल है? मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात। उलमा ने इसको बिदात कहा है। और जानते हैं अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि इन्नल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्नल्लाह हजबत तौबता अन कुल्ली साहिबी बिदातिन हत्ता यदा बिदातहु। रवाहु तबरानी व तरगीब व तरहीब। तबरानी शरीफ की हदीस है और तरगीब व तरहीब एक हदीस किताब है, उसकी हदीस है। क्या फरमाते हैं अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदाती की तौबा कबूल नहीं करता है, यहां तक कि बिदात को छोड़ दे। ये बिदात है। पता क्या चलता है, खड़े होते ही बिदात कर रहे हैं, खड़े होते ही सबसे पहली चीज बिदात पर ही नमाज खड़ी हो रही है। अरे जब है ही नहीं, कहां से ले आए भाई, किसने बता दिया? हम इसमें ना अपने मन से करने के नहीं है, नबी ने सारी चीजें पहुंचा दी हैं, तो फिर हमें क्या अख्तियार है बताइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, साहबी रसूल हैं हुज़ैफा, फरमाते हैं कि कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ताबुदुहा, कि हर वो इबादत जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ना किया हो, लोगों उसको ना करो। कौन कहता है? साहबी कहते हैं, जब सहाबे किराम ने नहीं किया, हमारे नबी ने नहीं किया, हमें क्या अख्तियार है भाई? हम नया तरीका इजाद करेंगे क्या? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के दिलों को देखा, सबसे बेहतर दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो कहा अपने लिए चुन लिया, तो रिसालत अदा की, नबी बना लिया। और कहा फिर बंदों के दिलों को देखा, तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, सहाबे किराम के दिलों को सबसे बेहतर पाया, तो आपने नबी के लिए चुन लिया और दीन को नकल करने के लिए चुन लिया, मुंतकिल करने के लिए, तबलीग के लिए चुन लिया। बताइए, अल्लाह ने सबसे बेहतर इंसानों को चुना जिनका दीन तो ये है। जाहिर सी बात है, ये कहां से सही हो सकते हैं भाई? जब ये इतने सालों बाद हनफी पैदा हुए, मालिकी पैदा हुए, शाफी पैदा हुए, और अल्लाह क्या कहता है, नबी क्या कहते हैं, मान आले साहबी, जिस पर आज मैं हूं, वहां हनफी कोई था क्या? कोई शाफी था क्या? कोई मालिकी था? किसी फिरके वाला था क्या? भाई कुरान और हदीस वाले थे। नाम कुछ भी रखो ना रखो, जो कुरान हदीस पर अमल करे, इस्लाम तो यही है और यही चीज असल दीन है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहते हैं ना, अहलुल हदीस। हदीस जब कहा जाए ना, कुरान और हदीस को मानने वाला, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हदीस को भी हदीस कहा है, कुरान को भी हदीस कहा है, और हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में भी कुरान को भी हदीस कहा है और हदीस को भी हदीस कहा है। तो क्या फरमाते हैं अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जो अरब के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, क्या कहते हैं, अहलुल हदीस फी अहलिल इस्लाम का अहलिल इस्लाम फी सारिल उमम। अभी कहा जाए कि दुनिया के सारे मज़ाहिब में कौन सा मजहब सच्चा है, सही है, तो क्या कहेंगे, भाई इस्लाम है। आंख बंद करके हर आदमी कहेगा इस्लाम है। गैर भी मानते हैं कि अगर वाकई दुनिया में कोई सच्चा मजहब है तो इस्लाम ही है।
بھائی ہماری کتاب ہے نا، ہماری کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے، کوئی اس کا اگر بدل نہیں بنا سکا، کوئی صورت نہیں بنا سکا۔ قرآن کا چیلنج ہے، قیامت تک دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اور ہمارے نبی جیسا آدمی نا، مائیکل ہارٹ یا کس نے کتاب لکھی نا، دنیا کے 100 بڑے آدمی، عیسائی تھا وہ، لکھنے والا انگریز ہے، دنیا کے 100 بڑے آدمی کتاب لکھا، تو دیکھیے اپنے نبی کو پہلا نمبر نہیں دیا، سب سے اوپر 1 نمبر پر ہمارے نبی کو رکھا، دیکھیے غیر مسلم ہو کر، عیسائی ہو کر۔ تو کیا کہتے فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہی کہے گا آدمی، دنیا میں سب سے بہتر اسلام ہے، سچا مذہب ہے۔ تو کہا جیسے اسلام دنیا کے دوسرے مذاہب میں ہے، کہا کہ سارے مسلکوں میں اہل حدیث ایسے ہی ہیں۔ اور بڑے بڑے ائمہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا، سوال کیا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، نجات کون پائے گا، جنت میں کون جائے گا؟ کہا کہ ما انا علیہ وصحبی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور امام ابن مدینی اور بہت سارے ائمہ گواہی دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو لے لو، کیا کہتے ہیں؟ ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر وہ نجات پانے والا فرقہ اہل حدیث نہیں ہے، اصحاب الحدیث نہیں ہے، تو نہیں جانتا ہو کہ وہ کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا حدیث ہے۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، ارے پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ تبرک کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں خود پڑھا ہوں دیوبندیوں کے ادارے میں، مسلم شریف پڑھ رہا تھا، جو شیخ الحدیث تھا نا ترجمہ کرتا، بچے پڑھتے، کبھی چلا گیا بیچ میں کسی کام سے، پیشاب کی حاجت ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا، بچے ہمارے سامنے کیا مسلم شریف اٹھا کر 4 6 بار الٹ دیتے، اور شیخ الحدیث آتا، پھر وہیں سے شروع پڑ جاتا ترجمہ۔ یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، دیکھیے تبرک کے لیے پڑھاتے ہیں۔ پھر میں 2 مہینہ پڑھا، گھر چلا آیا، لوگوں نے کہا حنفی بچے تھے، کہا کہ ارے بھائی رہو یار، تم کہا کیوں جا رہے ہو؟ میں کہا کیا ملنے والا ہے مجھے؟ کہا تو فرسٹ آئے گا اپنی کلاس میں، کیونکہ حدیث تجھے زیادہ آتی ہے نا۔ تو ہم کہا فرسٹ آ کر کیا کرنا ہے، ہمیں معلومات چاہیے نا، تو ایسے پڑھانے سے کیا فائدہ؟ 2 مہینہ پڑھا، بھاگ آیا گھر، بھائی فارغ ہو گیا اپنے ادارے سے، مالیگاؤں سے۔ پھر ان کے اداروں میں گیا کہ چلو، وہ جو شیخ الجامعہ تھے وہاں کے دیوبندی ادارے کے، وہ ہمارے علاقے کے تھے، تو ان سے اچھی دعا سلام تھی، تو داخلہ لے لیا، پڑھ رہا تھا، پھر چلایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی حدیثیں، آپ کوئی مسئلہ ہو حدیث کھولو، کوئی ایس پیچ نہیں ہے، یعنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آدمی بڑے دور کی کوڑی لاتا ہے، عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، اور یہاں کیا ہے، ارے حدیثیں کھولو نا، چمک رہی ہیں، ہیڈنگ قائم ہے، سارے محدثین نے ہیڈنگ موٹے موٹے حروف میں قائم کیا ہے، رفع الیدین کا باب، آمین کا زور سے کہنے کا باب، پاؤں سے پاؤں ملانے کا باب، زور سے آمین کہنے کا باب، اور جتنے مسائل ہیں نا ایسے دیکھ لو، کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی تعویل، صاف مطلب نکل رہا ہے۔ بھائی کیوں نکالیں غلط مطلب، کیوں دور کی کوڑی لائیں؟ میرے بھائیوں، اپنی امام کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے نا حدیثیں گڑھی، نعوذ باللہ حدیثیں گڑھی ہیں، قرآنوں میں، قرآن کی آیتوں میں تبدیل کیا ہے، حدیثوں کو رد و بدل کیا ہے۔ یہودیوں والا کام کیا ہے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، در مختار رہا، انہی کی کتاب ہے، حنفیوں کی، دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے، ان آدم افتخر بی، آدم نے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کو مجھ پر فخر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَنَا أَفْتَخِرُ بِرَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي اسْمُهُ نعمان وَكُنْيَتُهُ أبو حنیفہ، کنیتُهُ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی۔ در مختار میں کیا لکھا ہے کہ آدم نے مجھ پر فخر کیا، ان کو، آدم کو مجھ پر فخر ہے، اور مجھے اپنی امت کے ایک آدمی پر فخر ہے، وہ کیا ہے، اس کا نام نعمان ہوگا، کنیت ابو حنیفہ، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ دیکھیے ایک دوسری حدیث، میزان الاعتدال، لسان المیزان میں، حنفیوں نے حدیث گڑھی، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، محمد بن ادریس ہوگا، شافعی، اور کہا وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بدتر ہوگا۔ دیکھیے ایک امام کو اونچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے امام کو گرا رہے ہیں، ابلیس، اور حدیثیں کہاں گڑھ رہے ہیں، حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں۔ اور حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری کی حدیث ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف کوئی حدیث منسوب کرے، جھوٹی حدیث، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میرے بھائیوں، یہ سب بکواس ہے، ان کے پاس خرافات ہے۔
حدیث ہے ایک امام نے، بھائی تھوڑا سا ٹائم لوگا معاف کیجیے گا، دیکھیے کہ یہ ان کے امام نے کوئی لکھ دیا، بڑے آدمی نے لکھ دیا کوئی کتاب، غلط ہو تو بھی چلاتے ہیں، فضائل اعمال خرافات کا مجموعہ، بکواس۔ ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، دیکھیے سب لوگ قرآن کا درس نہیں دیں گے، حدیثوں کا درس نہیں دیں گے، بھائی ان کے عالم نے لکھ دیا یہی پڑھو چاہے غلط ہو چاہے، یہ بھی واقعہ بتاؤں گا۔ فضائل اعمال جلد 1 درود، فضائل درود میں دیکھیے صفحہ 108 پر اردو والی کیا لکھا ہے؟ ابو حافظ ابو نعیم سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ باہر نکلے، ایک نوجوان کو دیکھا، ایک جوان کو دیکھا، قدم کوئی اٹھتا ہے یا رکھتا ہے تو کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہا بھائی یہ کہاں سے کہتے ہو، کوئی دلیل ہے کیا تمہارے پاس، علمی دلیل ہے اپنے من سے کہتے ہو؟ تو کہا کہ کون ہو تم؟ کہا سفیان ثوری، کہا عراق والے، کہا کہ ہاں، تو اللہ کی معرفت حاصل ہے، کہا کہ ہاں، آپ کیسے؟ کہا کہ دن سے رات سے دن نکالتا ہے، دن سے رات نکالتا ہے، اور کہا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں صورت ادا کرتا ہے۔ تو کہا کچھ نہیں جانا۔ تو کہا تم کیسے، تمہیں اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہے؟ کہا کہ میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں وہ منسوخ کر دیتا ہے اللہ، کچھ ٹھان لیتا ہوں اور وہ کر نہیں سکتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو میرے کاموں کو کرنے نہیں دیتی ہے۔ تو اچھا یہ درود کہاں سے پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج پر گیا تھا، کہا میری ماں وہیں رہ گئی، مر گئی، کہا چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، کہا کہ میں نے سوچا کہ اس نے کوئی بہت بڑا سخت گناہ کیا ہے، کہا میں نے دعا کیا، ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ حجاز کی طرف سے ایک بادل آیا، ایک آدمی اترا، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، چہرہ روشن ہو گیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پیٹ پیچک گیا، پھولا ہوا تھا نا، جانے لگا تو کہا کون ہے آپ؟ کہا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کہا کچھ وصیت کیجئے؟ تو کہا کہ جب کوئی قدم اٹھایا کرو یا رکھا کرو تو یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ دیکھیے بھائی، یہ مشرک شرک نہیں پھیلا رہے ہیں کیا؟ بھائی نبی آ رہے فریاد کے لیے کیا؟ نبی کو کیسے خبر ہو گئی وہاں کوئی پریشان حال ہے، پکارا اللہ کو، نبی کیسے آ گئے؟ اللہ نے دور کر سکتا ہے کیا؟ بھائی بریلیوں میں پھر ان میں کیا فرق ہے؟ اور جب یہ کہا جائے نا بیچارے چڑھ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ بھائی کیوں چڑھتے ہو بھائی؟ اگر تمہیں توحید والے ہو، شرک نہیں ہے تمہارے اندر، اگر صحیح دین پھیلا رہے ہو، چڑھتے کیوں ہو؟ یہ کہو کہ واقعی یہ غلط ہے، ہمارے عالم نے غلط لکھا ہے، کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو اس کو؟ یہی نہیں بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے نا، بار بار خطبہ دوں گا تو لوگ چڑھیں گے، یار کی کیا بنا لیا موضوع، اچھا بھی نہیں لگتا ہے، دنیا جانتی ہے اس میں ہے کیا۔ مردہ ہنسنے لگا، لٹایا نا کس کے لیے؟ نہلانے کے لیے، وہ ہنسنے لگ گیا، مردہ ہنسا لٹا رہے تھے، قبر میں اتارا تو اس نے گانٹ کھولا نا تو مردے نے انگلی پکڑ لی۔ ایک سب خرافات کا مجموعہ ہے یہ، لیکن نہیں چھوڑ رہے ہیں، درس اسی کا دیں گے۔ اسی مدینہ مسجد میں وہ حنیف بھائی ہے نا، اس کو بھگایا گیا ہے، وہ حسن بھائی ہے، درس دے رہے تھے، وہ قرآن کا نکال دیا وہاں سے کہ درس نہیں دے سکتے قرآن کا، یہی کا دور کی بات نہیں، یہی کا ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی کی بنا پر کتنے لوگ نہ گمراہ ہو گئے۔ فضائل قرآن ہے اس میں ایک چیپٹر، فضائل قرآن پونا کا واقعہ ہے، تابش مہدی نے کتاب لکھی، اس میں واقعہ لکھا، ایک غیر مسلم مسلمان ہوا تو اس نے کہا یہ فضائل قرآن، قرآن کی فضیلت بہت درس دیتے ہو، ارے وہ قرآن کب سناؤ گے؟ تو جو امیر تھا کہا ہے تو کیا سمجھے گا قرآن، تو نہیں سمجھے گا؟ کہا میں نہیں سمجھوں گا، کہا نہیں، تو کہا پھر مسلمان ہونے سے کیا فائدہ، غیر مسلم ہو گیا، مرتد ہو گیا وہ، کہا پھر کیا فائدہ، قرآن ہے کس کے لیے؟ تو یہ میرے بھائیوں اسی لیے کرتے ہیں یہ، ہم آؤ نا ہمارے یہاں، پوچھو نا، ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، 1000 مرتبہ پوچھو کہ مولانا اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا یہ حدیث کہاں ہے، وہ حدیث کہاں ہے، اور ان کے یہاں جا کر دکھاؤ، ان کے پارے چڑھ جاتے ہیں، پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، ارے یہی کیا، کیوں ڈرتے ہو اتنا زیادہ؟ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح راستے پر قائم دائم رکھے، ہمیں خرافات سے بچائے، باطل فرقوں سے بچائے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم اکبر۔